بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے کامل بزرگ گزرے ہیں ان کا ایک خواب سنانے آئی ہوں، جو کہ ایک سچا خواب تھا جو انہوں نے حج کے دوران دیکھا تھا۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ جزاک اللہ۔ چلے آئیں پھر حضرت عبداللہ بن مبارک کا خواب سنتے ہیں، جو انہوں نے سچا خواب کیا دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے کامل بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے حج کی تیاری کی۔ حج سے فارغ ہوئے تو حرم شریف کے صحن میں ہی سو گئے تھے۔ خواب دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور ایک دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کس قدر لوگ حج کو آئے تھے۔ دوسرے نے جواب دیا 6 لاکھ۔ پھر اس نے کہا کس قدر لوگوں کا حج قبول ہوا؟ اس نے کہا کسی کا بھی نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو بڑا اضطراب ہوا کہ اللہ اکبر، اس قدر مسلمان اطراف و اکناف سے مصائب برداشت کر کے یہاں آئے اور پیسہ خرچ کیا، مگر سب ضائع ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ بولا دمشق میں ایک موچی ہے علی ابن الموفق نامی، وہ حج کو نہیں آیا لیکن بس اس کا حج قبول ہوا اور اس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا۔ میں بیدار ہوا اور حضرت علی ابن الموفق کی زیارت کے لیے دمشق کا سفر اختیار کیا۔ دمشق پہنچ کر ان کی تلاش کی اور حضرت علی ابن الموفق سے ملا۔ وہ پارا دوزی کر رہے تھے۔ میں نے انہیں اپنا خواب سنایا۔ انہوں نے ایک نعرہ لگایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آنے پر اور میری درخواست پر انہوں نے بتایا کہ مجھے 30 برس سے حج کی آرزو تھی اور اس عرصہ میں میں نے 3000 درہم جمع کیے تھے، اور اس سال میرا حج کو جانے کا ارادہ تھا کہ میری بیوی جو حاملہ تھی مجھ سے کہا کہ ہمسائے کے گھر طعام کی خوشبو آ رہی ہے، جاؤ میرے لیے بھی لے آؤ۔ میں گیا تو ہمسائے نے کہا کہ 3 دن سے میرے بچوں کو فاقہ تھا، مجبوراً میں نے ایک مردار گدھا کاٹ کر پکایا ہے، وہ کھانا تم کو یا تمہارے بچوں کو حلال نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی میں لرز اٹھا اور وہ 3000 درہم لے جا کر اپنے ہمسائے کو دے دیے کہ لو اس سے اپنے بچوں کا گزارا کرو، میرا حج اس سے زیادہ بہتر کیا ہوگا۔ یہ خدائے تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھ پر اپنا فضل کیا، ورنہ جو واقعہ تم سنا چکے ہو میں ہرگز اس قابل نہیں تھا۔ بعض خواب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حامل ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہر مسلمان کو نیک توفیق دے۔